لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ووسيلة إلى قربه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه نور الأنوار ومهرم الأسرار سيدنا الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الشموس الطالع والبدور المنيرة الذين اشتق أنوارهم من نور الله عز وجل، والذين جعل الله علم الأنبياء في علمهم وعز الأولياء في عزهم وسر الأصفياء في سرهم كالقدرة في البحر، والذين هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، وفيهم كرائم القرآن وهم ألسنة الصدق وذمة الحق، ولا سيما على وصيه المؤتمن الذي جعل الله حبه وولايته عنوان صحيفة كل مؤمن، مؤيد الأنبياء والمرسلين، معلم الملائكة والروحانيين، اصل شجرة طوبى وحقيقة سدرة المنتهى، المتحد نوره مع المصطفى بالحسن المجتبى بالحسين قتيل الأبرار زوج فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين، واللعن على أعدائهم من أول الدهر إلى المنتهى. أما بعد، وقد قال الحسين عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ان مثلی لا یبایع مثلہ. صلوات بر محمد و آل محمد. پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہ آپ لوگ اگر ہو سکے تو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں سامنے تشریف لائیں. اگر آپ کو مناسب لگتا ہے کہ دور سے نہیں نزدیک سے سننا چاہیے تو آ جائیے، اور اگر نامناسب لگتا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سب مل جل کے ضرور پڑھیں آپ حضرات. جب مجھ سے اس اشرے کے متعلق گفتگو ہوئی اور میں نے بھی وعدہ لے لیا، اس کے بعد پھر مجھ سے موضوع کے متعلق سوال ہوا کہ کوئی موضوع دے دیجیے. بارگیف اس وقت میرے ذہن میں جو آیا میں نے وہ کہہ دیا. آپ یہ موضوع جو ہے لکھ دیجیے. اب موضوع تو میں نے دے دیا، لیکن پھر سوچنے لگا کہ آخر میں سرنامہ کلام کیا قرار دوں. ان آیات کو قرار دوں جو غدیر سے متعلق ہیں، یا کسی
ایسی چیز کو سرنامہ کلام قرار دوں اس کا تعلق کربلا سے ہے۔ بہرکیف میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں امام عالی مقام کہ اس کلام کو سرنامہ کلام قرار دوں اس کا تعلق براہ راست کربلا سے ہے۔ آپ سب حضرات علماء و طلاب ہیں، افاضل ہیں، بزرگان ہیں، سب جانتے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے 2-4 منٹ کی تمیزی گفتگو، وہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ہے۔ نصف رجب کو جب معاویہ واصل جہنم ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوا، اور اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر متمکن ہوا، تو تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جو پہلا حکم وہ صادر کرتا ہے، جہاں جہاں اس کی حکومت کا دائرہ تھا سبھی کو وہ حکم بھیجتا ہے، لیکن مدینے کے گورنر کو اس عمومی خط کے علاوہ ایک چھوٹا سا خط الگ سے بھیجتا ہے۔ تاریخ مورخین نے کچھ ایسی تعبیر لکھی کہ انہا اذن فارہ، وہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ اس کے لیے یہ تعبیر کہ چڑیا کے کان کے برابر، یعنی گویا ایک طریقے سے مخفی حکم تھا۔ عام حکم تو سب کے لیے تھا، اس کی نوعیت کچھ اور تھی، اگرچہ بیعت سے متعلق ہی تھی، لیکن ایک چھوٹا سا خط، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے شدت و حدت کے ساتھ بیعت لی جائے، اور اگر یہ حضرات بیعت نہ کریں تو ان کے سر و تن میں جدائی کر کے ان کا سر میرے پاس روانہ کر دیا جائے۔ اس مضمون کا خط حاکم مدینہ کو ملتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا نمائندہ ان حضرات کے پاس بھیجتا ہے۔ حسن اتفاق کی یہ تینوں افراد جن کے لیے یہ خصوصی حکم تھا وہ مسجد النبی میں ایک ہی جگہ مل جاتے ہیں۔ اب جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ گورنر کا نمائندہ آ رہا ہے تو قبل اس کے کہ وہ اپنی بات ان تک پہنچاتا، آپس میں وہ گفتگو ہونے لگتی ہے کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، گورنر کا آدمی آ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاویہ واصل جہنم ہو چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس وہ کس لیے آئے گا، اس لیے کہ اب یزید کی بیعت کا ہم سے مطالبہ کیا جائے گا، امام عالی مقام نے کہا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر وہ فرماتے ہیں کہ انی لم ابائل یزید ابداً،
میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا. وہ آدمی کیسا بھی تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جوان مرد تھا. اگر اس نے یہ کہا تھا کہ انی لم ابائل یزید ابداً، تو مجھے اس سے بحث نہیں ہے وہ کیسا آدمی تھا. آدمی جیسا بھی تھا لیکن جوان مرد تھا، جو کہا آخر وقت تک اپنے اس قول پر باقی رہا. اور دوسرے صاحب جن کو تاریخ میں عبداللہ ابن عمر کے نام سے یاد کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو گھر جائیں گے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے بلانے سے جائیں گے بھی نہیں. یہ ان کی شجاعت تھی، یہ ان کی شہامت تھی، یہ ان کی بہادری تھی کہ گورنر کے بلانے پہ ہم جائیں گے نہیں، گھر جائیں گے دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے. اور امام علی مقام نے کیا کہا کہ جب مجھے بلایا گیا ہے تو میں جاؤں گا، دیکھوں تو وہ کہتا کیا ہے. اور امام علی مقام گئے. اور جب وہاں گئے تو وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ وہ گورنر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بغل میں مروان بیٹھا ہوا ہے. اب یہ کہ پہلے سے وہ موجود تھا، یہ سب بچوں کے لیے ہے، یعنی کہ ولید نے خاص طور پر اس مقصد کے لیے اس کو بلا رکھا تھا. خلاصہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. امام گئے، آپ نے پوچھا کہ تم نے بلایا ہے، کہو کیا بات ہے. وہ مرگ معاویہ کی خبر سناتا ہے. امام مطابق رسم کلمہ استرجاع زبان پر جاری فرماتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بیعت کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے. تو امام نے اس سے کہا کہ اگر میں تمہاری اس وقت بیعت کر لوں تو اس شب کے سناٹے میں، رات کی تنہائی میں، جہاں صرف ہم 3 آدمی ہیں، کیا تو اس پہ اکتفا کرے گا؟ 3 مراد یہ تو نہیں ہے، تیرا منشا یہ تو نہیں ہے، تیرا مقصد ایسے تو حاصل نہیں ہوگا. تو یہی چاہے گا نا کہ ہم روز روشن میں سب کے سامنے آئیں اور تیرے ہاتھوں پر یزید کی بیعت کریں. تو اس نے کہا کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، چاہتے تو ہم یہی ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. شب ڈھلنے دے، دن کا اجالا پھیلنے دے، اس کے بعد دیکھا جائے گا. جب مروان نے یہ دیکھا امام علی مقام یہ کہہ کے نکلے جا رہے ہیں تو اس کو اضطراب، الجھن، وحشت، گھبراہٹ، پریشانی لاحق ہوئی. اور اس نے کہا کہ ولید دیکھ، اگر اس وقت حسین نکل گئے تو پھر حسین ہاتھ نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں. لہذا اسی وقت تو حسین سے بیعت لے لے، اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو ابھی ان کے سر و تن میں جدائی کرتے ہیں.
جب امام علی مقام نے مروان کا ایک گستاخانہ کلام سنا تو آپ فرماتے ہیں یبن الزرقاء اتقتلنی انت ام ہوا کذبت واسمت، اے زمین نیلگوں چشم کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ تو جھوٹا ہے، تو گنہگار ہے، تیرے اختیار ہی میں نہیں ہے کہ تو مجھے قتل کر دے۔ آپ حضرات کربلا کے باب میں اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جتنے بھی نامی گرامی قاتلان کربلا ہیں، کبھی سنا کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے نہیں بلایا گیا ہے، ماں کے نام سے۔ اور زرقا جو ہے وہ مروان کے باپ کا نام تھوڑی تھا، یا ابن مرجانہ، وہ مرجانہ کوئی ابن زیاد کے باپ کا نام تھوڑی تھا۔ ان کو مورد خطاب ماں کے نام سے کیا گیا۔ آخر کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس حوالے سے عطیہ اللہ جزمہ حسن زادہ آمولی کی ایک تحریر پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ماں کے نام سے ان لوگوں کو یاد کرنا ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ نامشروع جنسی رابطے کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس سے ایسے ہی کاموں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور چنانچہ حدیث بھی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، لا یقتل الانبیاء و اولاد الانبیاء الا الادعیاء، کہ انبیاء اور اولاد انبیاء کے قاتل ادعیاء ہوں گے، یعنی ان کے حقیقی باپ کا پتہ نہیں ہوگا، ان کی ولدیت ادعائی ہوگی، کسی نہ کسی سے ملحق کر دیے جائیں گے۔ یہ انبیاء اور اولاد انبیاء کے قاتل ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ تم یہ ابن الزرقاء، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی ماں ذات العالم میں سے تھی، بازار ذی المجاز میں اس کا ڈنکا بجتا تھا، بہت مشہور تھی۔ اب یہ کہ کون باپ ہے کون باپ نہیں ہے، آخر میں باہر کے سماج اور معاشرے میں منہ دکھانے کے لیے کسی نہ کسی کو باپ بنانا ہی پڑتا ہے۔ آج بھی یورپ میں یہی ہو رہا ہے، کسی نہ کسی کو باپ جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے، وہ ہوں نہ ہوں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یا ابن الزرقاء اتقتلنی انت ام ہوا کذبت واسمت۔ اس کے بعد امام کا یہ سخن ولید کی طرف ہوا، ایھا الامیر انت تعلم، اے ولید تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں، اور جس کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے وہ کون ہے۔ انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم معدن رسالت ہیں، ومختلف الملائکہ،
اور ہماری چوکھٹ پر فرشتے دن رات جبہ ساری کرتے ہیں بنا فتح اللہ اور بنا یقین. اور ہم نقطۂ آغاز خلقت ہیں, ہمیں سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے, ہمیں پر دنیا کا خاتمہ ہوگا. ولید تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ یزید رجل فاسق, یزید مرد فاسق ہے, شارب الخمر, شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے, قاتل النفس المحترمہ, لوگوں کا ناحق خون بہاتا ہے, معلن بالفسق والفجور, علانیہ کھلم کھلا فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے. امام عالی مقام نے اپنے 4 برجستہ صفات کا تذکرہ کیا اور باقاعدہ تضاد تعرف الاشیاء باضدادها, یزید کے 4 صفات رذیلہ کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد انکار بیعت فرمایا, انی لا یبایع مثلی لا یبایع مثلا. ولید تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں, اور جس کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کون ہے, کیسا ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بیعت شخص شخیص حسین ابن علی کا مسئلہ نہیں ہے, بیعت فرد فرید حسین ابن علی کا مسئلہ نہیں ہے. شخص بنام یزید, شخص بنام حسین سے طالب بیعت نہیں ہے. اور اگر اسی کو آپ کی حوضوی زبان میں عرض کروں تو یوں کہوں گا کہ یزید بنا ہو یزید, حسین بنا ہو حسین سے طالب بیعت نہیں ہے. بیعت کو اگر دیکھنا ہے تو ذات کے تناظر میں نہ دیکھو, بیعت کو اگر دیکھنا ہے تو صفات کے تناظر میں دیکھو, خصوصیات کے تناظر میں دیکھو, ملاقات کے تناظر میں دیکھو, اعتبارات کے تناظر میں دیکھو. یہ کمال ہے حسین ابن علی کا کہ اب تک جو مسئلہ نجی مسئلہ سمجھا جاتا تھا, انفرادی مسئلہ سمجھا جاتا تھا, ذاتی مسئلہ سمجھا جاتا تھا, امام علی مقام نے اس کو حدود ذات سے نکال کر صفات بنا دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. درود پر مل کے آواز. آیت اللہ العظمیٰ بہجت علی اللہ درجات فرماتے ہیں کہ جتنی بھی معنوی وٹامنس ہیں وہ پروردگار عالم نے ایک کیپسول میں جمع کر دیے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جتنے بھی معنوی وٹامنس ہیں پروردگار عالم نے ایک چیز میں جمع کر دیے ہیں. کسی دوسرے کیپسول کی ضرورت نہیں ہے, سارے وٹامنس ایک کیپسول میں جمع ہے, اور اس کیپسول کا نام ہے محمد و آل محمد پر درود. لگتا ہے کہ سب کو ایسا کیپسول چاہیے نہیں, اس لیے کہ
تو بیعت، مسئلہ بیعت حسین ابن علی کہ اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. شمشیر بھائی وہ بتائیں گے کہ ہم کئے بجے بیٹھے تھے؟ 10 بجے 9:55 پہ. ٹھیک ہے تو پڑھیں خدا تم کے. تو یہ مسئلہ بیعت حسین ابن علی کے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آدم کا بھی مسئلہ ہے، یہ نوح کا بھی مسئلہ ہے، یہ ابراہیم کا بھی مسئلہ ہے، یہ موسیٰ کا بھی مسئلہ ہے، یہ عیسیٰ کا بھی مسئلہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا بھی مسئلہ ہے. یہ علی مرتضیٰ کا بھی مسئلہ ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا بھی مسئلہ ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا بھی مسئلہ ہے. اس لیے کہ حسین آدم کے وارث ہیں، حسین نوح کے وارث ہیں، حسین ابراہیم کے وارث ہیں، حسین موسیٰ کے وارث ہیں، حسین عیسیٰ کے وارث ہیں، حسین محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں، حسین علی مرتضیٰ کے وارث ہیں، حسین فاطمہ الزہرا کے وارث ہیں. حسین ابن علی کے کاندھوں پر اتنی رسالتوں کا بار ہے، اتنی وراثتوں کا بار ہے، اور یہ بار امانت صرف اٹھایا ہے حسین ابن علی نے. اس لیے یہ تنہا ان کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ خود ہی درجہ وارثہ میں پڑھتے رہتے ہیں. اے آدم صفی اللہ کے وارث، اے نوح نبی اللہ کے وارث، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، سلام ہو تم پر. اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، سلام ہو تم پر. اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، سلام ہو تم پر. یہی وجہ ہے کہ مسئلہ بیعت تنہا حسین ابن علی کا مسئلہ نہیں ہے. تو جب تنہا ان کا مسئلہ نہیں ہے تو آدم حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، نوح حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، ابراہیم حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، موسیٰ حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، فاطمہ الزہرا حسین کی طرف دیکھ رہی ہیں، علی مرتضیٰ حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایسے میں جو آدم کے علم کا وارث تھا، نوح کے تقوی کا وارث تھا، ابراہیم کی خلت کا وارث تھا، موسیٰ کی حیبت کا وارث تھا، عیسیٰ کے ذوق کا وارث تھا، یوسف کے کمال کا وارث تھا، مصطفیٰ کے جمال کا وارث تھا. اس نے غریب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیا جو مجھ جیسا ہے اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اس کو ذات کے تناظر میں نہ دیکھیے، اس کو صفات کے تناظر میں دیکھیے. اب کہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن دیکھیے کچھ لوگ اس کان سے سن کے اس کان سے اڑا دیتے ہیں، اور کچھ کے دل میں یہ بات گھر کر جاتی ہے. اغیار تو اغیار کبھی کبھی اپنے بھی پوچھا کرتے ہیں کہ امام نے انکار بیعت کیا، اور انکار بیعت کے نتیجے میں اتنی ساری قربانیاں دی، آخر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب
45 منٹ کی مجلس میں بس جتنا فائدہ گنایا جا سکتا ہے بس اتنا ہی میں گنا کے آگے بڑھنا چاہیے. فائدہ کیا ہے؟ وہ پوری کربلا ہو گئی انکار بیعت کے نتیجے میں. فائدہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بس میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ امام نے انکار بیعت کے جواب میں کیا عنوان کلام اختیار کیا، کیا انداز اختیار کیا؟ 4 اپنے برجستہ صفات کا تذکرہ کیا اور بقائد تضاد یزید کے 4 صفات ذمیمہ کا تذکرہ کیا. اس صفات ذمیمہ کیا ہے؟ اما یزید رجل فاسق، متوجہ ہیں نا آپ؟ یزید مرد فاسق ہے. اور کیا ہے؟ شرابی ہے، شارب الخمر. اور کیا ہے؟ لوگوں کا ناجائز خون بہاتا ہے، لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے. اور کیا ہے؟ کھلم کھلا علانیہ بند کمرے میں تو نہ جانے کیسے کیسے کیا کیا کرتے ہیں. جی بند کمرے میں تو نہ جانے کیسے کیسے کیا کیا کرتے ہیں. اور بڑا اچھا شعر ہے فیروز صاحب آپ کے لیے ہے. بس وہی بند کمرے کی والی بات ہے کہ داور حش میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، داور حش میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام. اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو بند کمرے میں تو نہ جانے کیسے کیسے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. بند کمرے کی بات نہیں ہے. معلن بالفسق والفجور، علانیہ کھلم کھلا فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کل سن 60 ہجری میں پیغمبر کی وفات اور سن 60 ہجری درمیان میں کتنا وقفہ ہے؟ تقریباً 50 برس. 50 برس گزرے ہیں پیغمبر کو اس دنیا سے گئے ہوئے. اور ابھی آپ نے سنا کہ یزید کن صفات کا حامل ہے. کل سن 60 ہجری میں ان صفات کے حامل افراد کو صحابہ و تابعین اپنا خلیفہ مان رہے تھے. سن 60 ہجری میں ایک فاسق شخص کو، ایک شرابی کو، ایک مرڈرر کو آپ دیکھ رہے ہیں. کل ہی نہیں، کل ایک مرڈرر کو اپنا خلیفہ مان رہے تھے اور آج جولانی کو بھی اپنا خلیفہ مان رہے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. بھائی ٹیررسٹوں کا سرغنہ جس کے سر پہ نہ جانے کتنا بڑا انعام رکھا گیا ہے اور اس کو شام کا خلیفہ بنا دیا گیا. ہاں اچھا حیرت اس پہ نہیں ہے کہ اس کو بنا دیا گیا، حیرت اس بات پہ ہے کہ اس کو بنانے والے نے جو بنا دیا ماننے والے مان ہی رہے ہیں. تو آج آپ ارے چھوڑے 14 سال گزر گئے، وہ کہاں سے کہاں جو ہے پیغمبر کی تعلیمات، اسلامی قوانین، اخبار اسلامی. ارے بھیا آج چلو مگر وہ سن 60 ہجری میں
संसार हिजरी में क्या सहाबा सारे मर गए थे? जी नहीं, न लश्कर यजीद में सहाबियों की कमी थी, न लश्कर हुसैन में सहाबियों की कमी थी, और जो न्यूट्रल थे न इधर न उधर, बजा में खुद उनकी भी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी थी। तो कल सन 60 हिजरी में एक फासी शख्स को, एक शराबी को, एक मर्डरर को और एक खुल्लम खुल्ला फिस्को फजूर का इर्तिकाब करने वाले को सहाबा और ताबईन अपना खलीफा मान रहे थे। और अपना ही नहीं कि अपना खलीफा मान रहे थे, अगर वो अपना खलीफा मानते तो हमें कोई एतराज न होता। सितम तो ये है कि खुद बनाते उसको खलीफा रसूल मान रहे थे। कसम खुदा कि अगर उसको खलीफा रसूल न मानते तो कभी करबला मुनक़िद न होती। करबला मुनक़िद इसीलिए हुई ही थी कि उसको खुद बनाया है और खलीफा रसूल कह रहे थे। तो कल सन 60 हिजरी में सहाबा ताबीन इन सिफात के हामिल शख्स को खलीफा मान रहे थे। आज 1400 साल गुजर गए, आपसे पूछता हूं, क्या किसी फासिक व फाजिर को, किसी शराबी को, किसी मर्डरर को, खुल्लम खुल्ला फिस्क फजूर का इर्तिकाब करने वाले को गिरे पड़े मुसलमान भी अपनी टूटी फूटी मस्जिद का पेशिमान बनाना पसंद करेंगे? कल सब खलीफा मान रहे थे, आज ऐसे शख्स को कोई अपनी टूटी फूटी मस्जिद का पेशिमान भी बनाना पसंद नहीं करेगा। ये कमाल है हुसैन इब्न अली का कि हद फासिल खै दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुझे जैसा उसके जैसे की बैयत नहीं करेगा। और इमाम का ये इनकार बैयत आगाहाना था, आलिफाना था, आलिमाना था, सोच समझ के जानबूझकर इमाम ने इनकार बैयत किया है। क्या इमाम को इनकार बैयत के वखीम और भयानक नताइज का इल्म नहीं है? जी नहीं। मैं आदम से क्या शुरू करूं कि इस इनकार बैयत के नताइज कैसे कैसे सामने आए हैं। हुसैन जानते थे कि इनकार बैयत के नतीजे में उनको क्या कुछ सहना पड़ेगा। वो तो सुनी हुई बातें होती कि बाबा ने बताई थी, नाना ने बताई थी, मादरे गिरामी ने बताई थी, लेकिन यहाँ तो हुसैन ने इनकार बैयत के नताइज अपनी निगाहों के सामने देखे थे। हुसैन ने क्या अपने घर पे आग और लकड़ी नहीं देखी थी? हुसैन ने क्या अपने बाबा की गर्दन में रिस्माल जुल्म नहीं देखी थी? हुसैन ने क्या अपने मां के रुखसार पर तमाचे नहीं देखे थे? क्या पीठ पर धुआं के निशान नहीं देखे थे? हुसैन इनकार बैयत के नताइज से बखूबी वाकिफ थे। हर बाब जब इमाम ने इनकार बैयत कर दिया तो एक रात इमाम अली मकाम अपनी नाना के रोज़े पे तशरीफ लाए, नाना की कब्र पे तशरीफ लाए और वहाँ आकर आप की चंद वक़्त नमाज पढ़ी और उसके बाद अपने खुदा से मुनाजात में मशगूल हुए और कहने लगे, पालने वाले ये तेरे नबी की खबर है।
اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. پالنے والے جو مجھے درپیش ہے تو اس سے بخوبی آگاہ ہے. پالنے والے تو جانتا ہے کہ حسین امر بالمعروف کو کتنا دوست رکھتا ہے, منکر کو کتنا ناپسند رکھتا ہے. اے پالنے والے تجھے اس قوم کا واسطہ, تجھے اس صاحب قوم کا واسطہ جس میں تیری خوشنودی ہو, جس میں تیرے رسول کی خوشنودی ہو, میرے لیے اس راہ کا انتخاب کر. اور اب دعا مجھے یہ مناجات ہو رہی تھی کہ حسین کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے. روتے روتے زہرا کے لال نے اپنا سر تعبیر قبر رسول پہ رکھ دیا. امام علی مقام نے اپنا سر قبر رسول پہ رکھ دیا. قبر رسول پہ سر کا رکھنا تھا کہ غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی. غنودگی کے عالم میں امام نے کیا دیکھا کہ نانا فوج در فوج فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں. رسول آئے, حسین کو اپنی آغوش میں لیا, پیشانی کا بوسہ دیا اور کہتے ہیں حبیبی یا حسین, اے میرے پیارے حسین, کانی ارا کا مرملن بدمائک مذبوحن بعرض کرب وبلائن. اے حسین, ارے میں تجھ کو تیرے خاک و خون میں غلطہ دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو خاک گرم کربلا پر ذبح کیا جا رہا ہے اور تو پانی کا سوال کر رہا ہے, لیکن تجھے کوئی ایک قطرے, ایک بوند قطرے آب بھی نہیں دے رہا ہے. تیرے سر و گردن میں جدائی کی جا رہی ہے. اور اے حسین, میں تنہا نہیں آیا ہوں, یہ تیرا بابا بھی ساتھ میں ہے, یہ تیری ماں بھی ساتھ میں ہے, یہ تیرے چچا بھی ساتھ میں ہے, یہ سب تیرے بہت مشتاق ہے. اے حسین, تو جلدی ہمارے پاس میں آنے والا ہے. ان لک فی جنان لدرجات لن تنالها الا بالشهادة. اے بیٹا حسین, جنت میں تیرے لیے وہ درجات و مراتب ہیں کہ ان درجات و مراتب کو پانے کے لیے دنیا کی کچھ اور دیر اس دنیا میں رہنا ہے. جب حسین نے نانا کی اپنی آواز سنی تو ایک مرتبہ نانا کی طرف رخ کیا اور کہتے ہیں نانا, اب مجھے دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ارے مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے لیجیے. لیکن امام سے رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹا, تھوڑا صبر کر لو, کچھ دن اور صبر کر لو, اس کے بعد تمہیں میرے پاس آنا ہے, لیکن ابھی تمہارا جانا ضروری ہے. اور حسین سمٹے و گھر تشریف لائے. زنان عبد المطلب, زنان بنی ہاشم اور اپنے اہل بیت کو جمع کیا, اپنا خواب بیان کیا. ماں جائزے جیسے ہی زینب اولیاء مقام اور مخدرات عصمت و طہارت نے اپنے شہادت کی خبر سنی, ایک کوہرام برپا ہوا. وا محمدا وا علیہ وا فاطمہ. اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ اہل بیت کے لیے آج کا دن سب سے زیادہ سخت ہے جب مولا سے اپنی خبر شہادت سنی ہے, یا وہ دن سب سے زیادہ سخت تھا جب یہ جنان نے آ کر خبر شہادت امام سنائی ہے.
اور جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی کو من لگائے سوائے غم مردم کربلا کے بس چند جملے اور آپ کی رحمت تمام. ارباب اللہ جب امام نے مدینہ کو خیر بات کہنے کا پکا ارادہ کر لیا تو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ امام اپنے مادر گرامی کی قبر کی طرف روانہ ہوئے. ارباب اللہ میں نے ذاکرین سے سنا ہے بعض ارباب مقاتل نے بھی لکھا ہے کہ جب حسین اپنے مادر گرامی کی قبر کی طرف روانہ ہوئے تو پیروں میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ حسین چل کے ماں کی قبر پہ جائے. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین گٹھلیوں کے بل چل کے ماں کی قبر پہ آئے اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اماں. اے مادر گرامی حسین کا سلام آخر قبول کیجیے. اے مادر گرامی یہ حسین کی آخری زیارت ہے. اب حسین آپ کی زیارت کو نہ آ سکے گا. ہر بار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زہرائے مرضیہ کا کیا عالم ہوا ہوگا. ناگوا قبر سے آواز آئی السلام علیکم یا مظلوم الام, السلام علیکم یا شہید الام, السلام علیکم یا غریب الام. اے ماں کے مظلوم بیٹے, اے ماں کے شہید بیٹے, اے ماں کے غریب بیٹے, تجھے بھی میرا سلام. ارباب اعزاز میرا دل چاہتا ہے میں بارگاہ شہزادی کونین میں عرض کروں اے شہزادی آج آپ کو آپ کے لال کی غربت کا علم ہے, لیکن آپ کو اگر آپ کے لال کی غربت کا حقیقی منظر دیکھنا ہوگا تو عشر عاشور کو کربلا میں آ جائیے گا. ریگ گرم کربلا ہوگی, حسین ہوں گے, سینہ اقدس پہ سم سوار ہوگا, کون خنجر ہوگا, زینب علیہ مقام فریاد کر رہی ہوں گی اے ساتھ کے بچے ارے تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے. منادی کی ندا ہوگی الا یا الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولعنة الله القوم الظالمين بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المسعود فيها. پالنے والے تجھ کو اس مجلس کے واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان علی ابو طالب ہیں, چاہے وہ جس گوشہ و کنار میں ہوں, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں زمانہ کے ظہور کو نزدیک فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہم سب کو صحیح اور حقیقی معنی میں عزاداری کرنے کی توفیق کرامت فرما. جو مریض ہیں اور مجالس حسینیہ میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں, بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بحق محمد وعلیہ الطاہرین ماتم حسین.